الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. مومنوں میں ایمانی رشتہ ہے. جیسے خونی رشتے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا بھائی ہوا کرتا ہے، اسی طرح ایمانی رشتہ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے، یہ سب اس ایمانی رشتے کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب بھائیوں میں کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے. خونی رشتوں میں جو بھائی ہوتے ہیں، حقیقی بھائی ہوتے ہیں، ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر ایمانی بھائیوں میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو دوسروں کو بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھنا چاہیے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرنے کی، سنوارنے کی کوشش کرو، ان کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرو. یہ باقی سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحمت ہوگی. اگر اللہ کی رحمت کے جویا ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے معاشرے کو صلح اور صفائی کے ساتھ سنوارنے کی کوشش کرو اور اسلامی اخوت کے جذبات کو زندہ کرو. قرآن مجید نے اسلامی اخوت کی بنیاد پر دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا. دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ جل شانہ کے اس ارشاد کی روشنی میں سبھی کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ اسلامی اخوت پر ضرب کون لگاتا ہے، کون ہیں جو اس رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقی بھائیوں میں دیکھ لیجئے کہ جب 2 بھائی 4 بھائی بڑے سکون سے، محبت سے آپس میں رہ رہے ہیں، تو حاسد بھی تو اسی معاشرے میں بستے ہیں. تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آپس میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں اور آپس میں لڑوایا جائے، اور وہ ایک کنارے پر ہو کر تماشا دیکھتے ہیں. اور یہ طریقہ آج سے نہیں ہے، صدیوں سے یہ طریقہ ہے، ہزاروں سال سے یہ طریقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی ایسا ہوا. ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں کے 2 مقامی قبیلے اوس اور خزرج آپس میں آویزش تھی، کشمکش تھی،
وہ جنگ کی صورتحال میں رہ رہے تھے، ایک ہی شہر میں رہنے والے، اور ان کے درمیان جنگ 10-20 سال کی نہیں، 120 سال سے چل رہی تھی، اور وہیں مدینے میں رہنے والے یہود بھی تھے۔ یہود کا اس وقت بھی وہی کردار اور کاروبار تھا جو آج ہے، کہ آپس میں لڑواؤ، ادھر بھی پیسہ دو ادھر بھی پیسہ دو، سود پر اسلحہ بیچو اور اپنی منوپلی قائم رکھو، اپنا ہولڈ رکھو۔ یہ یہود کا مدینے میں بھی کردار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر وہ پرانی جنگیں کشمکش ختم ہو گئی، اور اللہ نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ چیز یہود کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ انہی میں سے شماس ابن قیس ایک یہودی تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ چوپال میں اکٹھے بیٹھے ہیں شام کو اور گپ شپ ہو رہی ہے۔ اوس کے لوگ بھی موجود ہیں، خزرج کے لوگ بھی موجود ہیں۔ اب جنگ کے دنوں میں اوس نے خزرج کے بارے میں اشعار کہے ہوئے تھے، خزرج نے اوس کے بارے میں اشعار کہے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو برا بھلا کہا ہوا تھا، انہوں نے ان کو برا بھلا کہا ہوا تھا۔ تو اس نے ایک آدمی اپنا اندر بھیج دیا، وہ آپس میں خوش گپیاں کر رہے ہیں، اس نے دوسرے قبیلے کے بارے میں ایک طرف ہو کر دوسرے قبیلے کے بارے میں وہ اشعار پڑھے جن میں اس قبیلے پر اٹیک تھا، ان کو برا کہا گیا تھا۔ انسان ہے، انسان کی ایک فطرت ہے، جب اپنے باپ دادا کے بارے میں یہ بات سنی ان کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے جواب میں ان کے بارے میں جو اشعار تھے وہ پڑھ دیے، انہوں نے ان کے بارے میں اشعار پڑھے، تو بات بڑھ گئی، یہاں تک کہ تلواریں نکلنے کے قریب تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہو گئی، آپ تشریف لائے، دونوں کو سمجھایا، ٹھنڈا کیا۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ایمان والو، اگر تم ان اہل کتاب کے ایک گروہ کا کہنا مانو گے تو یہ تمہیں مومن ہونے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ اب خیال کیجئے، یہاں کفر کا لفظ اللہ جل شانہ نے توحید اور رسالت کے انکار کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ آپس کی لڑائی کے لیے استعمال کیا، اور یہی لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں استعمال فرمایا تھا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، باہم خون ریزی، ایک دوسرے کی عزت آبرو پر حملہ، جان و مال پر حملہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بعد اسے کفر قرار دے رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہیں ایمان کے بعد پھر کافر بنانا چاہتے ہیں۔ ذرا دیکھو کہ اللہ کی آیتیں تم پر تلاوت کی جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، تو پھر تم اس کفر کا ارتکاب کر رہے ہو کہ آپس میں لڑ رہے ہو۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ صرف ایک ہے کہ اللہ کے احکام کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ،
تبھی صراط مستقیم مل سکتی ہے۔ صاحبو، جو حالات اس وقت تھے وہی حالات گزشتہ 20-25 سال سے عالم اسلام میں پیدا کر دیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ کشمکش، یہ جنگ، یہ باہم نفرتیں، کینے ہمارے وطن عزیز میں در آئے ہیں، اور ان کے تدارک کی صورت صرف یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں کہ اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف زندگی کی علامت ہے۔ مردے کبھی اختلاف نہیں کرتے، گدھے کبھی اختلاف نہیں کرتے، صاحبان شعور اختلاف کرتے ہیں، زندہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، یہ زندگی کی علامت ہے۔ لیکن کیسے اختلاف کیا جائے، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ اسلامی اخوت اور ایمانی حمیت کے جذبات کو تازہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الحمدللہ سب امتی ہیں، ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان ایک دوسرے پر رحم دلی میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت میں، ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی میں، 3 لفظ استعمال فرمائے کہ مومن ایک دوسرے پر کیسے رحم دل ہوتے ہیں، کیسی محبت کرتے ہیں، اور کیسے ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اہل ایمان ان جذبات میں ایک جسم کی طرح ہے۔ دنیا میں بسنے والے انسان، تمام مسلمان، وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکا عضوا تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو بیداری اور بخار میں پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے تو آنکھیں کہیں کہ چوٹ تو ہاتھ پہ لگی ہے، مجھے جاگنے کی کیا ضرورت ہے۔ آنکھیں بھی بیدار رہتی ہیں، اس کا ساتھ دیتی ہیں، اور وہ تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ بخار ہوتا ہے تو پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ تو جیسے ایک جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح اہل ایمان کے باہم ایمانی جذبات اور ان کے درمیان بھائی چارہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسد ملی اس تکلیف کو محسوس کرے۔ ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ہاتھ پر، پاؤں پر فالج گر جائے، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں، اب دوسرا جسم اس کا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ یعنی اگر عضو انسان کا کوئی حصہ وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تبھی ہوگا کہ باقی جسم اس کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو اسی طرح اگر مسلمانوں کا کوئی طبقہ، مومنوں کا کوئی طبقہ وہ ایمانی جذبات سے محروم ہو جاتا ہے تو گویا اس پر فالج گر گیا، نہ وہ ان کا ساتھ دے پائے گا نہ یہ ان کا ساتھ دے پائے گا۔ تو یہ مردگی، یہ مردنی کی علامت۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن دوسرے مومن کے لیے
ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سہارا دیتا ہے۔ اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، اگر آپ کسی طرف سے دیوار نکال دیں تو یہ نہیں ہے کہ صرف دیوار نکلی ہے، چھت بھی کمزور پڑے گی، دوسری دیواریں بھی کمزور پڑ جائیں گی۔ کسی ایک جانب کی بنیاد کو آپ ہلائیں گے تو اس کا اثر صرف ایک جانب نہیں رہے گا، پوری بلڈنگ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہر مومن دوسرے مومن کا سہارا ہے، ہر اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک کا سہارا ہے، اور وطن میں ہر صوبے میں بسنے والے اہل ایمان وہ ایک دوسرے کے سہارا ہیں۔ اگر ایمانی جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور قبائلی عصبیتیں، سیاسی عصبیتیں غالب آ جاتی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی عمارت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ پاکستان کی عمارت، اس کو ہم کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہماری قوت، ہماری طاقت اس ایمانی رشتے میں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے درمیان اور خود پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے درمیان ایک ہی رشتہ ہے جو ہم کو اکٹھا رکھ سکتا ہے، ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ ہے ایمان کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، اسلامی اخوت، ایمانی اخوت، اور کوئی رشتہ نہیں۔ ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے، ہر مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ تو اس پہ ظلم کرتا ہے، ولا یخذلہ، نہ ہی اسے بے سہارا چھوڑتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ ہی اس سے حقارت کا سلوک کرتا ہے۔ اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو دوسرا مسلم اس کا ساتھ دے گا، اگر اس پر کوئی افتاد آئی ہے تو دوسرا مسلم اس کا سہارا بنے گا، اور کبھی ایک مسلم دوسرے مسلم کو نظر حقارت سے نہ دیکھے کہ یہ گھٹیا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ نہیں، سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ڈیمانڈ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، آپ نے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ تو یہاں پہ ہوتا ہے، تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک نے جو بات فرمائی تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں باعزت وہ شخص ہے، تم میں معزز وہ شخص ہے جو تم میں اللہ کا تقویٰ زیادہ رکھتا ہو، جو اللہ کے احکام پر زیادہ عمل کرنے والا ہو، وہ تم میں زیادہ معزز ہے۔ اب یہ تقویٰ کہاں پہ ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں، دکھائی تو نہیں دیتا، دکھائی دینے والے انسان کے اعمال ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ کسی شخص کے شریر ہونے کے لیے کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر سمجھے۔ اگر کسی دوسرے بھائی کو، مسلم بھائی کو، خواہ دولت میں اس سے کم ہو، شہرت میں اس سے کم ہو، وجاہت میں اس سے کم ہو، کسی اعتبار سے بھی کم ہے اور یہ اس سے بالا ہے، اگر یہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، گھٹیا تصور کرتا ہے، اس کو کمین سمجھتا ہے، تو فرمایا کہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، اور جس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے اللہ کے یہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلم کے لیے دوسرے مسلم کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو حرام ہے، یعنی لازم ہے ہر مسلمان پر کہ اپنے دوسرے مسلم بھائی کی جان،
مال، عزت، آبرو کا احترام کرے، اور اگر احترام نہیں کر رہا تو یہ حرام میں پڑ رہا، یہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا، یہ کسی کو برا کہنا، گالیاں دینا، بد تہذیبی کرنا، کسی کے اسکینڈل بنا کر مشہور کر دینا، کسی کا مال دبا لینا، ہتھیا لینا، فریب کاری سے مال چھین لینا، یہ سب صورتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو وہ محترم ہیں، لازم ہے کہ اس کا احترام کرے۔ اگر احترام نہیں کر رہا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا، بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر، معاشرے میں چھوٹے بھی لوگ ہیں بڑے بھی ہیں، تو جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا، اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں، اور نیکی کی دعوت دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا، فرمایا کہ لیس منا، ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں کہ ہم بڑوں کی بے توقیری کریں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹوں پر ظلم کریں، انہیں مارے پیٹیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں جو کچھ ہوتا رہے بھلے ہوتا رہے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ تو بے غرض ہو کر، بے حس ہو کر بیٹھے رہنا، فرمایا کہ ایسا شخص یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور ملت کا آدمی ہوگا۔ اب دیکھیے آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید در تاکید کے ساتھ اپنی امت کو بھائی بننے کی تلقین فرمائی کہ ایسے زندگی گزارو جیسے سگے بھائی آپس میں زندگی بسر کرتے ہیں اور جیسے انہیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ صاحبو، ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اپنا موقف بیان کرے، ہر شخص کو حق حاصل ہے، لیکن اپنا موقف بیان کرنے میں اختلاف ہو گیا تو اپنا اختلاف اور اپنا موقف بیان کرنے میں جذبات کیا ہونے چاہیے؟ خیر خواہی کے، کہ میں اس چیز کو قوم اور ملک کے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ دوسرا اختلاف کر رہا ہے، وہ دلائل سے بتائے کہ میں اس چیز کو قوم اور ملک کے لیے بہتر سمجھتا ہوں، یہ میرا موقف ہے، وہ یہ میرا موقف ہے۔ تو تمام اختلاف کرنے والے ان پر لازم ہے کہ خیر خواہانہ جذبات کے ساتھ اپنا موقف بیان کریں۔ اسی طرح یہ بھی دل میں ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں ہمیں آخرت میں اس کا جواب دینا ہے۔ یہاں تو انسان اپنے دل کی باتیں چھپا لیتا ہے، میں یہ بات اس نیت سے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ بھی تو ہے کہ جو واللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، نگاہوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ دل میں چھپا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں بھی ایک دن حاضر ہونا ہے، تو آخرت میں کیسے نجات ہوگی، اس فکر کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا جائے۔ سب سے بڑی چیز تو دین کی تبلیغ ہے، توحید کی دعوت ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہمارے دین کی اساس ہے وہ توحید ہے۔ اس توحید کے بیان میں اللہ جل شانہ ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ سورہ انعام میں مذکور ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ جب تم توحید بیان کرو تو ان کے خداؤں کو گالی مت دو، جن کو یہ کافر اور مشرک اپنا خدا سمجھے بیٹھے ہیں ان کو گالی مت دو، وگرنہ وہ ضد میں آ کر نادانی میں اللہ کو گالی دیں گے، وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، ہر طبقہ
اپنے موقف اور اپنے عمل کو ٹھیک سمجھتا ہے، اپنا موقف اس کی نگاہوں میں پرکشش ہے، مزین ہے، دل فریب ہے، لیکن یہ اس دنیا کی باتیں ہیں۔ ثم الیہ مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، ایک دن آئے گا کہ جب تم سب اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے اور وہاں اللہ تمہارے سب کاموں کی تمہیں خبر دے گا۔ تو بھائیو، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی سے اپنا موقف منوا لیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا موقف بیان کریں، شائستگی سے بیان کریں، تہذیب سے بیان کریں، دوسروں کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا موقف بیان کریں۔ باقی وہ ہمارے موقف کا قائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ معاملہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ اگر اسی دنیا میں ہم سب فیصلے کرنے لگ جائیں تو قیامت کے لیے کیا چھوڑیں گے؟ کچھ باتیں قیامت کے لیے چھوڑ دینی چاہیے، اپنی بات بیان کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، لیکن کہ وہ ہماری بات لازماً مانیں، یہ درست نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ صاحبو، ہمیں اس بارے میں سیاسی اختلاف کے بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے خلفائے راشدین سے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد میرے جو خلفاء ہیں، راشدین ہیں، مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کی پیروی کرنا۔ وہ حکمتیں اب سمجھ میں آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا تھا کوئی آپ سے اختلاف کرے، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، لیکن خلفائے راشدین کے زمانے میں اختلاف ہوئے، آپس میں اختلاف ہوئے، سیاسی اختلاف تھے، تو اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اگر قیامت تک آنے والی امت میں کبھی سیاسی اختلاف ہو جائے اس کو کس حد تک رہنا چاہیے۔ دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم جانتے ہیں کہ خلافت کے معاملے پر اختلاف ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امت کی اکثریت نے، بڑی اکثریت نے خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف فرما رہے تھے اور انہیں حق تھا، انہوں نے اختلاف کیا۔ اس کے باوجود تعلقات کیسے تھے؟ روایت میں ہے، عقبہ ابن حارث بیان فرماتے ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی، مسجد سے نکلے، پیدل چل رہے تھے۔ اس زمانے میں مسجد ایسی نہیں تھی جیسے آج ہے، مسجد بس یہی تھی جو آج ریاض الجنہ جسے ہم کہتے ہیں، یہی مسجد تھی، اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی گلیاں اور مکانات تھے۔ تو مسجد سے نکلے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے ساتھ ہیں۔ اب کیا ہے، اختلاف بھی ہے، سیاسی اختلاف، ساتھ ہیں، تو ساتھ چل رہے ہیں۔ نماز کن کے پیچھے پڑھی؟ حضرت ابو بکر کی اقتداء میں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ حضرت حسن بچے تھے، 6 سال کی عمر تھی جب آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پرملال ہوا، وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے انہیں اٹھایا، اپنے کندھے پر بٹھا لیا، اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور کہا، بے ابی، میرا باپ تجھ پہ قربان، میرا باپ تجھ پہ قربان، شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل ہے، علی کا ہم شکل نہیں ہے۔ وعلی یضحک، حضرت علی مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں،
یہ ہیں تعلقات. اختلاف بھی ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے بچوں سے محبت کر رہے ہیں، اور دلوں کے اندر کوئی کدورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایمانی اخوت باقی ہے. اختلاف ہوتے ہوئے ایمانی اخوت کو برقرار رکھنا، یہ ہمیں خلفائے راشدین سے سمجھ میں آتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ جب خلافت آتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں شدید اختلاف ہوا. جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، دونوں طرف صحابہ ایک دوسرے کے مقابل تھے، خون ریزی بھی ہو گئی. اس کے باوجود دیکھیے کہ حضرت علی کیا فرماتے ہیں. حضرت علی خلیفہ برحق تھے، بڑے سیاستدان تھے. حضرت علی بڑے مدبر تھے، دانشور تھے، بڑے سیاستدان تھے، اور انہوں نے سیاست میں دین کا دامن نہیں چھوڑا. ان کا بڑا کمال یہ ہے. نہج البلاغہ میں ان کا مکتوب موجود ہے، سب پڑھ سکتے ہیں. مکتوب نمبر 57 ہے. یہ جب مدینہ سے بصرہ کی جانب روانہ ہوئے تو خط لکھا، فإنی خرجت من حیی ھذا، میں یہاں سے اپنے قبیلے سے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے میں نکل رہا ہوں. اب دو ہی حالتیں ہیں، یا تو میں ظالمانہ حیثیت سے نکل رہا ہوں یا مظلومانہ حیثیت سے نکل رہا ہوں، یا میں ظالم ہوں یا مظلوم ہوں، دو ہی چیزیں ہیں. یا میں باغی ہوں یا میرے خلاف بغاوت ہوئی ہے. لیکن جس کے پاس میرا یہ مکتوب پہنچے میں اسے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں اسے اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈرو وہ میرے پاس آئے. جس کے پاس بھی میرا یہ مکتوب پہنچے وہ میرے پاس آئے. فَإِن كُنْتُ مُحْسِنًا أَعَانَنِي، اگر تو میں ٹھیک راہ پہ ہوں میری مدد کرے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں غلط راہ پہ چل رہا ہوں، استعتبنی، تو وہ مجھے سمجھائے کہ میں اپنا رویہ چھوڑ کر اسے راضی کر دوں، وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلے. یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ڈائلاگ کی دعوت دے رہے ہیں، سب کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں. علی کرم اللہ وجہہ امام المتقین ہیں، لیکن لوگوں کے ذہن میں جو شبہات پیدا ہوئے، فرمایا کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی، میں ظالم ہوں، مظلوم ہوں، باغی ہوں، یا میرے خلاف بغاوت ہوئی ہے. تو میں کھلے دل سے سب کو کہتا ہوں کہ میرے پاس آؤ، اگر میں حق پر ہوں تو میرا ساتھ دو، اور اگر میں ہٹ گیا ہوں تو جو تمہارا موقف ہے مجھے اس کا قائل کر لو، میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گا. یہ ہے سیاسی اختلاف کی حدود. دشمنی نہیں ہے، ایک دوسرے کی خون ریزی نہیں ہے. اور جب صفین کی جنگ ہو چکی، بہت کچھ ہوا اس میں، تو حضرت علی کا یہ مکتوب نمبر 58 ہے نہج البلاغہ میں. انہوں نے تمام شہروں میں ایک سرکولر بھیجا، یقص فیہ ما جرا بینہ و بین اہل صفین، جس میں انہوں نے بیان کیا ہمارے اور اہل صفین کے درمیان کیا ماجرا ہوا، وہ ماجرا بیان فرمایا. بڑا عجیب خط ہے یہ. فرمایا کہ دیکھو اس کی ابتدا، اس سارے قصے کی ابتدا تو اس سے ہوئی کہ ہم اور اہل شام آمنے سامنے آ گئے، ایک طرف ہماری فوج، دوسری طرف ان کی فوج. والظاہر، اور ظاہر ہے، ان ربنا واحد، ہمارا رب ایک ہے، ونبینا واحد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلام واحدہ، ہمارا دین ایک ہے. دیکھیے کیا انصاف پسندی ہے، یہ ہے اعتدال. ہمارا رب ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا دین ایک. لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا، نہ تو
ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ تمہارا ایمان اللہ پر کم ہے، اور نہ ہی ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں کم ہو، نہ ہی انہوں نے ہم سے یہ مطالبہ کیا، یعنی کمی نہ ہمارے ایمان میں ہے نہ ان کے ایمان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ہم چھوٹی چھوٹی سی بات پر سیاسی اختلاف ہو، مسلکی اختلاف ہو، تو جب تک کافر نہیں بنا لیتے، دوسروں کو کافر نہیں کہہ لیتے، ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا۔ یہ جنگ ہو چکی ہے، ہزاروں لوگ اس میں شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ حق پر قائم ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ نہ کمی ان کے ایمان میں نہ کمی ہمارے ایمان میں۔ بات صرف اس الامر واحدہ، ہم سب متحد تھے، ایک تھے۔ الا مختلفنا فی دم عثمان، مگر عثمان کے رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں اختلاف ہوا۔ وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاء، ہم اس سے بری ہیں۔ اس کے بعد تفصیل بیان فرمائی کہ یوں ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ حضرات خلفائے راشدین ہمارے لیے دینی رہبر بھی ہیں، ہمارے یہ سیاسی رہبر بھی ہیں۔ تو جب ہمارے درمیان کسی مذہبی حوالے سے اختلاف ہو یا سیاسی حوالے سے اختلاف ہو تو ہمیں اپنے ان رہبروں کو سامنے رکھنا چاہیے اور وہی انداز اپنانا چاہیے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے سے احتراز کریں، تاکہ ہمارا ملک سلامت رہے، ہمارے ملک میں امن و امان برقرار رہے اور ہم ایک مضبوط اور متحد قوم کے طور پر اس دنیا کے اندر زندہ رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔